سکیں۔ کل آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ امامت جو ہے وہ ایک سسٹم ہے، اور یہ سسٹم اللہ ہی نے انسانیت کی بقا کے لیے انسان کو دیا ہے۔ انسان نے بہت سارے لاز بنائے، اتنے عرصے سے انسان ظاہر دنیا میں ہے، اور ہر کچھ عرصے کے بعد ڈیفرنٹ سسٹم بنائے، خود انسان نے بنائے کہ وہ اس سے اپنے آپ کو فائدہ دے سکے۔ لیکن جتنے بھی سسٹم انسان نے پچھلے کچھ جو ہے وہ دہائیوں میں، آپ کہہ لیں 100-200 سالوں کے اندر بنائے، وہ انسان کے سارے سسٹم کولیپس ہو گئے۔ جتنے بھی سسٹم تھے آپ کے سامنے، جو مشہور جو سسٹم تھے، جس میں سوشلزم ہے، کیپٹلزم ہے، اور یہ سب سسٹم جتنے بھی تھے، یہ سسٹم انسان کو بقا نہ دے سکے۔ آپ کے سامنے دنیا کا اکانومیکل سسٹم کس حالت میں ہے اس ٹائم۔ کمیونزم سسٹم جو تھا وہ رشیا کا، وہ بھی آپ کے سامنے ختم ہو گیا، رشیا ختم ہو گیا جو بڑے تھا، خیر اب تو صرف ایک رہ گیا۔ تو اسی طرح انسان جو ہے وہ، اس کو اللہ نے صلاحیت ضرور دی ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان کے پاس صلاحیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، لیکن انسان اپنے نفع اور اپنے فائدے کے لیے دیکھتا ہے۔ جو گروہ سسٹم بناتا ہے وہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے، وہ دوسرے کا فائدہ نہیں دیکھتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں جو ہے وہ فائدہ، یعنی اگر ایک کوئی سسٹم اپنا فائدہ دیکھتا ہے تو وہ دوسروں کو، اس کو نہیں دیکھتا کہ اس کو نقصان ہو رہا ہے، مر رہے ہیں۔ اور آج آپ کے سامنے دنیا میں کتنے ملک جو ہیں وہ ان ممالک کی ساری جو دولت کو جمع کر کر اور لوگوں کو غریب کرنا، کتنا فقر ہے دنیا کے اندر، کتنی بھوک ہے دنیا کے اندر، کتنا پاورٹی لائن سے نیچے لوگ دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا، بڑے بڑے ملکوں میں آپ چلے جائیں، آپ کے سامنے ابھی ویسٹ کا سسٹم دیکھ لیں، ابھی کتنا لوگ کتنا کرتے تھے، بھی آپ کے سامنے انرجی کرائسس ہیں، سوشل کرائسس ہے، میڈیکل کرائسس ہیں دنیا کے اندر۔ ابھی آپ دیکھیں سسٹم سنبھال نہیں پا رہی پبلک، کولیپس ہو رہی ہے، ہر جگہ مشکلات کے اندر ہے۔ اور ابھی جو حالات ہوئے ہیں آپ کے سامنے کہ خود غرضی اور اپنی خواہشات اور ہٹ دھرمی نے کتنے ملکوں کو اس ٹائم اس کی اکانومی کو فلج کر دیا ہے۔ آپ کے سامنے، آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، آپ کے اپنے کام ہوں گے، آپ کے فیملی کے لوگ ادھر ادھر دنیا میں رہتے ہیں، آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہے۔ تو پھر یہ کیسی دنیا ہے کہ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے؟ تو اللہ کہے گا نہیں، سسٹم میں نے تمہیں دیا تھا، سسٹم میں نے تمہیں دیا ہے، تم میرے سسٹم پہ عمل کرو، تمہاری زندگی بہتر ہو جائے گی۔ لیکن جب تم اپنی خواہشات کی اطاعت کرو گے تو یہی ہوگا جو تمہارے سامنے ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر جو نیڈ ہے، یعنی آپ کو جب تک احساس نہیں ہوگا کہ کسی چیز کی ضرورت ہے، تب تک آپ اس کی کوشش نہیں کرتے۔ پیاس لگ رہی ہے، پانی چاہیے، انسان کوشش کرتا ہے۔ بھوک لگ رہی ہے، کوشش، ضرورت ہے، انسان اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی ہے، مگر آپ کو ٹریولنگ کے لیے جو بھی سواری چاہیے، گاڑی چاہیے، بائک چاہیے، جہاں پانی پہ جا سکتے ہیں آپ، انسان نے پانی کی کشتیاں بنا دی، جہاں انسان جا سکتا تھا انسان نے جہاز بنا دیے۔ تو ضرورت کا احساس کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ ضرورت محسوس انسان نہیں کرے کہ ایک کوئی ایسا سسٹم ہو جو انسان کو اس دنیا میں بھی نجات دے اور آخرت میں بھی نجات دے، کیونکہ اس دنیا میں صحیح زندگی گزارنا امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ اس دنیا میں صحیح طریقے سے آگے نہیں بڑھ پائے تو قیامت میں بھی انسان سعادت پہ نہیں پہنچ پائے گا۔ اس لیے اللہ نے اپنے پروفٹ کے بعد، آخری نبی کے بعد یہ سسٹم دیا، امامت کا۔ یہ سسٹم ہے، اور یہ سسٹم چلتا آیا، اور پھر اس کے مقابلے میں انسان کا دشمن جو ہے وہ بھی اپنے سسٹم کو ڈپلوائے کرتا ہے۔ اور جب اس نے دیکھ لیا کہ پوری، کل جب میں نے جتنی آپ کے درمیان میں گفتگو کی کہ ہر جگہ مقابلے میں جو آیا، اور مولا کائنات کے مقابلے میں جو بھی آیا، جب دشمن نے یہ دیکھ لیا کہ میرے ہر کام کے مقابلے میں اللہ کا سسٹم آ رہا ہے۔ امام علی علیہ السلام صرف ایک شخصیت نہیں ہے، کسی فرقے کے امام نہیں ہے، امام علی اللہ کا سسٹم ہے۔ جب دشمن نے یہ دیکھ لیا کہ یہی سسٹم میرے مقابلے میں آ رہا ہے تو میں کیا کروں، تو کہا پھر اندر سے گھس جاؤ،
پھر انہوں نے اسٹریٹجی چینج کر لی اور اسلام کے اندر پینیٹریٹ کیا. کیا پینیٹریٹ کیا کہ رسول خدا کے جانے کے 50 سال 50 ایئرز، صرف 50 سال کچھ نہیں ہوتے، 50 سال کے اندر یزید جیسا شخص منبر رسول پر آ گیا. دشمن کا کام تھا، دشمن نے کہا یہ اس کا آخری کارڈ تھا، یہ اس نے پوری طاقت لگا کر اپنا آخری کارڈ کھیلا تھا. سامنے سے لڑ لیا، کفار سے جنگیں کروا دیں، جو ہے وہ خیبر کروا لیا، یہودیوں کے ساتھ سب جو کر سکتا تھا کرا لیا. اس نے کیا کہ اس نے بولا یہ اس کا آخری کارڈ تھا کہ اسلام ہی کے اندر آ کر اسلام کا مقابلہ کیا جائے. جیسے آج آپ کے سامنے بہت سارے نادان لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے چہرے مسلمان کہاں ہیں، یہ سب آپ کے سامنے جو اسلام کا پرچم لیے، یہ آسان ہے، سافٹ ٹارگٹ ہوتا ہے نا. ہاں مسلمان ہے، مسلمان ہے. ابھی آپ کا نیبرز آپ کو چاکلیٹ دینے آئے تو آپ برا تھوڑی مانو گے، لیکن اسی چاکلیٹ میں زہر ہو پھر کیا کرو گے؟ یہی کیا گیا اسلام کے ساتھ. مسلمان مسلمان اور سب مسلمان. آج بھی مسلمان دھوکہ کھاتے ہیں، مطلب سب مسلمان تھے، وہ بھی مسلمان تھے، یہ بھی مسلمان تھے. وہ عقل نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. یا علی حق پر ہے یا پھر علی کے مقابلے میں کوئی حق پر. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نہیں اجتہادی غلطی ہے، فلانا کام ہے. اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہی دھوکہ آج مسلمانوں کو تباہی کے دہانے پر لے آیا. یہی دھوکہ کہ سسٹم کو نہیں سمجھا، اللہ کے سسٹم کے مقابلے میں. یزید جب آ کر بیٹھا تو کیا کہتا ہے؟ کوئی وحی نہیں تھی، سب ڈھونگ تھا، اور حرام کو حلال اور حلال کو حرام. اور مسلمان کیا کرے؟ خاموش. کتنی بڑی اسٹیٹ تھی مسلمانوں کی، کتنا دور دور تک بارڈر تک اسلام تھا. تو پھر کون بچاتا اسلام کو؟ کون بچاتا؟ کوئی. اتنے مسلمانوں میں سے کسی سے یزید کو خطرہ نہیں تھا، کسی سے نہیں تھا. یزید نے جو بھیجا بھی کہ مجھے 3 لوگوں کی بیعت ضرور چاہیے، 2 اور تھے وہ تو لیفٹ رائٹ ہو گئے، لیکن امام حسین، اور اس لیے نہیں کہا تھا کہ اگر بیعت نہیں کرے تو سر کو جدا کر دینا. وہ یہ آپ کے سامنے جب مدینہ. کیوں؟ یزید کو بھی پتا تھا کہ یہ ایک شخص پورے کائنات کو پلٹ سکتا ہے. ایک شخص، کیونکہ یہ ایک شخص نہیں ہے، یہ اللہ کا سسٹم ہے. وہی سسٹم تھا، ولایت کا سسٹم. اور پھر وہی ہوا کہ جب ہم کہتے ہیں جی امام حسین، ہم لوگ پڑھتے ہیں بس ساری چیزیں تاریخ میں، امام حسین یہاں چلے جاتے ہیں، امام حسین وہاں چلے جاتے. اچھا امام حسین مدینہ میں رہتے، امام حسین کو کیا مسئلہ؟ امام حسین مدینہ میں رہتے، کوئی پرابلم تھی؟ مسجد نبوی جاتے، اپنے رسول خدا کے نانے کی زیارت کرتے، نماز پڑھتے. کیا یزید کو مسئلہ تھا؟ یزید جانتا تھا یہی شخص ہے، یہ اللہ کا بندہ، یہ اللہ کا نمائندہ. اور اس کو دشمن پہچانتا ہے. بعض اوقات دوست نہیں پہچانتے. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر حق کو پہچاننا ہے نا تو باطل کے ذریعے سے پہچانو کون دشمن ہوا ہے. کیونکہ ہم لوگوں کو تو نارمل زندگی گزارنے کی عادت ہے، نماز پڑھیں، ثواب کمائیں، زیارت کریں. ہمیں کیا، بس مولانا صاحب یہی زندگی ہے. یہ زندگی نہیں ہے. یہ زندگی اگر اللہ کا ولی تنہا کربلا میں ہے تو آپ کی کوئی نماز قبول نہیں ہے. مگر آپ نے حدیث نہیں سنی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ درود بھیجتے محمد اللہم صلی علی محمد. امام کیا فرماتے ہیں کہ ساری زندگی انسان روزے رکھے اور مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان ساری رات کھڑا ہو کر عبادت کرے. اگر ولایت علی ابن ابی طالب نہیں تو کوئی چیز قبول نہیں. سسٹم ہے یہ. اس سسٹم کے بغیر آپ کی عبادت بھی پرواز نہیں کرنے والی. سسٹم ہے قیامت میں یہ سارا یہی سسٹم چلا جانا. تو یہ بہت ضروری ہے جانے محترم کہ ہم اس اینگل سے اپنے مذہب کو دیکھیں کہ یہ سسٹم اللہ نے ہمیں دیا ہے. ہم کتنا اس سسٹم کو فالو کر رہے ہیں اور کتنا ہم اس سسٹم کے لیے کام کر رہے ہیں. امام کا ظہور ہوگا
کیا ہوگا؟ امام کا ظہور ہوگا، کیا ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ امام کا ظہور ہوگا مٹھائی تھوڑی بٹے گی، امام کا ظہور ہوگا مشکلات آئیں گی، سختیاں ہوں گی جو آ رہی ہیں ابھی بھی مسلمانوں کے اوپر. تو کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم لوگ اپنے آپ کو اس قابل کر رہے ہیں کہ ہم اپنے امام کے لیے کچھ کر سکیں؟ بہت ضروری ہے جانے محترم کہ آج کے اس سینیریو کے اندر آپ دیکھ لیں، دشمن کو یہی مسئلہ ہے. دشمن کو کسی مذہب سے مسئلہ نہیں ہے. کرسچن سنڈے کا اسلام، سنڈے کا مذہب، بس ریلیکس، کوئی ٹینشن نہیں ہے، نہ امر بالمعروف ہے، نہ نہی از منکر ہے، کچھ نہیں. باقی مسلمان آپ کے سامنے ہیں سارے، کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، کسی کو، ہر کسی کا اپنا سیٹ اپ چل رہا ہے. مشکل کس سے ہو رہے؟ صرف ایک سے ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس سسٹم ہے. ان کے یہاں ایک کو مارو 10 کھڑے ہوتے ہیں، یہ ڈرتے نہیں ہیں. اور ان کے یہاں امید پائی جاتی ہے، کس کی؟ کہ ان کا اصل غیبت کے پردے میں ہے. یہ ان کو موٹیویٹ، یہ آئیڈیالوجی کسی کے پاس نہیں ہے. اسی آئیڈیالوجی سے ڈرتے ہیں. آج آپ کے سامنے انہوں نے وہی کیلکولیشن کی جو یزید نے کیلکولیشن کی. یزید نے کیا بولا؟ امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیں گے، ختم کر دیں گے، یہ سسٹم ختم ہو جائے گا. اسے کیا پتا؟ اللہ اسی سسٹم کو لے کے چلے گا، اسی کے ذریعے سے کائنات کو پلٹے گا. حسینیت ہی کے ذریعے سے ہر وقت کے یزید کے نقاب کو کھینچتا رہے گا. امام حسین نے کربلا میں ایسا ڈیزائن کیا کہ صرف 6 مہینے کے بچے نے وقت یزید کے منہ سے نقاب کھینچ ڈالا. 6 مہینے کے بچے نے، باقی تو اپنی جگہ بس سارا. اور یہ سسٹم چلتا رہا. آج بھی یہی کیلکولیشن کی کہ سید علی خامنائی کو ختم کر دیں گے تو سسٹم، رجیم چینج ہو جائے گی. رجیم کیا چینج ہوتی؟ نعرہ بھی چینج نہیں ہوا. وہ رہبر خامنائی پہلے بھی تھا، رہبر خامنائی ابھی بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے سامنے کل جو ہے وہ مجلس خبرگان نے سید مجتبیٰ حسینی خامنائی کو سپریم لیڈر بنا دیا. ظاہر ہوتا ہوں ایک اتنے دنوں میں سے ڈپریشن چل رہی تھی، کل ایک بڑی ہوپ پیدا ہوئی، امید پیدا ہوئی. یہی سسٹم ہے، یہ مرنے نہیں دیتا، یہ زندہ رکھتا ہے. اور یہی زندگی امام تک لے کے جائے گی. یہی پرچم امام زمانہ تک جائے گا. ہم سب کو بہرحال اپنی ڈیوٹی دینی ہے، اور یہی ڈیوٹی دے ہم بے شک مرتے رہیں، کٹتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. بے شک ہم پتھر بن جائیں راستے کے، اور لوگ ہمارے اوپر سے چڑھتے ہوئے امام زمانہ تک چلے جائیں. اپنے آپ کو انسان ایسا تیار کرے. یہ دور ایسا ہی ہے کہ پھر ہم افسوس نہ کریں کہ ہم نے سید علی کو پہچانا نہیں تھا. یہ نہ ہو کہ پھر ہم ابھی بھی سید مجتبیٰ کو نہ پہچانے اور پھر بعد میں بیٹھ کے گریہ کریں اور روئیں. ذہن محترم، وقت یہی ہے کہ اپنے وقت کے علماء کو پہچانے، اپنے لیڈر کو پہچانے اور آگے کی طرف بڑھیں. اب یہ کہ بہرحال ہم اپنے آپ کو بہتر کریں. میں